میرا گھر ایک یتیم بچے کے لیے بھی محنت کی جگہ بن چکا تھا جو یہاں صفائی کا کام کرتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا کہ وہ ہمیشہ تھوڑا سا خوفزدہ رہتا ہے۔ جب بھی اس کی نظر میرے شوہر پر پڑتی ہے، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور وہ کچھ کہنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایک رات جیسے ہی میں پانی پینے کے لیے آدھی رات کو اٹھی، برابر والے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنائی دیں، کسی کے رونے اور چیخنے کی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور دبے قدموں اندھیرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے بلب جلایا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ وہاں ایسا منظر تھا کہ میں اپنی گہری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ شادی کو ابھی صرف 1 سال ہوا تھا، مگر ہمارے تعلقات میں وہ محبت کی بات باقی نہیں رہی جو شروعات میں ہر جوڑے کے لیے قدرتی ہوتی ہے۔ شروع میں ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ ازواجی تعلقات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ مہینے میں ایک بار ملاقات یا بات چیت ہمارے درمیان معمول بن گئی تھی۔ میری والدہ اکثر کہتی تھیں، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی طرف ہمیشہ توجہ رکھے، مگر ہمارے درمیان اتنی جھجک تھی کہ میں چاہ کر بھی ان سے زیادہ بات نہیں کر پاتی۔ آج میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب میں اپنی بات ضرور کہوں گی۔ ایک مرد کے جذبات کی طرح ایک عورت کے بھی جذبات ہوتے ہیں اور انہیں قطعاً بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عورت کے بھی اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ خیر، میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس جانے لگی، مگر اچانک وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور بغیر کچھ کہے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کا بے چینی بھرا انداز مجھے تھوڑا سا ہلا کر رکھ گیا۔ کچھ دیر کمرے میں بیٹھی رہی، پھر اچانک میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھی باہر نکل آئی۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی، شاید وہ کسی کام سے وہاں گئے تھے۔ میں فوراً کچن کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتی ہوئی آواز نے میرے قدم روک دیے۔ آریان، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اپنی زبان بند رکھنی ہے۔ تم نے برابر والی بینا خالہ کو کیوں بتایا؟ اس وقت وہ بچہ جو ہمارے گھر میں صفائی کا کام کرتا تھا اور تقریباً 12 سال کا تھا، خوفزدہ ہو کر میرے شوہر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے قدموں سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں اس کے اندر چھپے ہوئے خوف کی کہانی بیان کر رہی تھیں۔ میرے شوہر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ میں کچن میں داخل ہو گئی اور آریان کو پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے اچانک بینا خالہ کو کیا بتا دیا ہے؟ میرا صرف یہ کہنا تھا کہ وہ فوراً ہڑبڑا گئے اور میری طرف سخت نگاہوں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، تم اندر موبائل بیٹھی چلا رہی تھی نا، اب باہر کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے غصے میں کہا۔ میں کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ آریان نے دھیمی اور رندی ہوئی آواز میں کہا، باجی، میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں؟ میں نے اسے دیکھا، وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اپنی نظر اٹھا کر شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بار پھر غصے سے دھاڑے، میرے معاملات سے دور رہو۔ یہ بچہ ہمارے ذاتی معاملات برابر والی عورت کو بتا رہا ہے، کیا میں اسے اب ڈانٹوں بھی نہیں؟ میں فوراً بولی، کون سے معاملات؟ نہ تو ہمارے درمیان کسی قسم کی لڑائی ہوئی ہے اور نہ ہی پیسے یا تنگدستی کا مسئلہ ہوا ہے۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو وہ باہر بتا رہا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے زیادہ قریب بھی نہیں ہیں کہ کوئی راز افشاں ہو جائے۔ میرا کہنا ختم ہونے سے پہلے ہی میرے شوہر نے میرا بازو تھاما اور مجھے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا، بہتر ہوگا کہ اپنے معاملات اپنے تک محدود رکھو۔ میں کسی بھی قسم کا سلوک کروں، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا گھر ہے اور یہاں میرے اصول چلیں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں کچھ دیر اپنی جگہ پر ساکت کھڑی رہی، دل دھڑک رہا تھا۔ کچھ دنوں سے زیان کا رویہ بدل گیا تھا اور یہ تبدیلی مجھے پہلے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اندر سے عجیب سا خوف اور بے چینی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو جس کا مجھے ابھی اندازہ نہیں۔ وہ بچہ آریان جو ہمارے گھر میں صفائی کا کام کرتا تھا، زیان سے ہمیشہ کافی ڈرا ہوا رہتا تھا۔ جہاں زیان ہوتے وہ وہاں سے فوراً چلا جاتا۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن ایک بات واضح تھی، زیان اور آریان کے درمیان کچھ ایسا چل رہا تھا جس سے میں مکمل طور پر ناواقف تھی۔ کچھ دن پہلے جب میں مارکیٹ گئی تو میں نے دیکھا کہ آریان لوگوں کی دکانیں صاف کر رہا ہے۔ کبھی وہ دکان کے آگے جھاڑو لگا رہا ہے، کبھی کپڑے ترتیب دے رہا تھا۔ پہلی بار مجھے کسی بچے پر اتنا شدید پیار آیا۔ اس کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام اور کچھ اور باتیں پوچھیں تو اس نے دھیرے سے کہا،
میرا نام آریان ہے۔ بابا کے بعد اب گھر میں پیسے لانے والا صرف میں ہوں۔ امی اور 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں۔ سب کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، اسی لیے مجھے یہ سب کام کرنے ہیں۔ میں اگلا سوال کرنے ہی والی تھی، تم کام کیوں کرتے ہو، اسکول کیوں نہیں جاتے؟ اس کا جواب سن کر میرا دل بہت رنجیدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور زندگی کی سختیوں کی عکاسی تھی۔ کئی دنوں سے میں ایک ملازمہ تلاش کر رہی تھی جو گھر کے کام میں میری مدد کر سکے۔ میں نے فوراً آریان سے پوچھا، تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ وہ دکھی لہجے میں بولا، روز کے 200 یا 300۔ میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اسے گھر کے کام میں رکھوں تو نہ صرف مجھے مدد ملے گی بلکہ آریان کو بھی کچھ پیسے مل جائیں گے۔ گھر آتے ہی میں نے زیان سے اس معاملے پر بات کی۔ خوش قسمتی سے وہ ایک کھلے دماغ کا مرد تھا اور اسے اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے فوراً سے طے کر لیا کہ میں جلد ہی آریان کو اپنے گھر کام کے لیے رکھوں گی تاکہ وہ بھی کچھ سکون اور سہولت حاصل کر سکے اور اس کی محنت کو قدر ملے۔ زیان نے فوراً دلچسپی دکھائی اور کہا، ہاں ہاں یہ بچہ لے آؤ، ہمارے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، تم اکیلی بھی نہیں رہو گی اور مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس دن زیان کا رویہ کافی بدل گیا تھا۔ اتنی محبت اور شفقت دکھانا میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا، مگر میں خاموشی سے اگلے دن آریان کے پاس پہنچی۔ میں نے اسے اپنے مطالبات بتائے تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ میں نے سیلری بھی زیادہ طے کی تھی جس کی وجہ سے وہ منع نہیں کر سکا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی وہ ہمارے گھر پہنچ گیا۔ اس نے پورا دن محنت سے کام کیا، برآمدے کی صفائی، لاؤنج کی جھاڑو اور کچن میں بھی ہاتھ بٹایا۔ اس کی محنت نے میرا کام کافی آسان کر دیا کیونکہ وہ یتیم تھا اور مجھے اس پر رحم بھی آ رہا تھا۔ رات کے وقت زیان گھر آئے۔ چند لمحے وہ صرف آریان کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے زیان آریان کو پہلے سے جانتے ہوں۔ میں نے 1-2 بار ان سے پوچھا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہوں نے آریان سے بات کی اور کہا، اگر تمہیں یہاں کام کرنا ہے تو کچھ شرائط ہیں۔ میں تھوڑی حیران ہوئی، سوچا یہ کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زیان بولے، یہاں کام کرنا ہے تو تمہیں 24 گھنٹے رہنا ہوگا۔ رات کے کسی بھی پہر ہمیں تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی لیے تم اپنے گھر بتا دو۔ تمہاری چھٹی صرف اتوار کے دن ہوگی اور اس دن بھی رات تک تمہیں واپس آنا ہوگا۔ میں فوراً بولی، نہیں، آریان کے والد کچھ ہی دن پہلے انتقال کر گئے ہیں۔ اب یہ بچہ یہاں آ جائے گا تو اس کی ماں مزید پریشان ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، میرے شوہر دھاڑے، خاموش رہو، یہ مردوں کے معاملات ہیں، عورتیں ایسے فیصلے نہیں کرتیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے اندر سے عجیب سا خوف اور بے چینی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے دل کے اندر چھری گھونپ دی ہو۔ میں کچھ بول ہی نہیں پائی۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب میرے شوہر نے مجھے اتنی شدت سے ایک انجان بچے کے سامنے ڈانٹا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، دل دھڑک رہا تھا اور آریان نے ہمت کر کے کہا، صاحب یہ ممکن نہیں، میری امی اس بات کی اجازت نہیں دیں گی۔ میں رات کو دیر سے چلا جاؤں گا مگر رات میں اپنے گھر پر ہی رہوں گا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زیان کو سمجھاؤں کہ یہ بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن زیان کی اگلی بات سن کر آریان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ زیان نے کہا، میں تمہیں مہینے کا 40,000 دوں گا۔ میں دنگ نگاہوں سے زیان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی رقم دینے کا خیال میرے لیے بھی بالکل قابل قبول نہیں تھا، مگر زیان مجھے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ آریان نے عاجزی سے کہا، ٹھیک ہے صاحب، میں اپنی امی سے پوچھ کر کل صبح آپ کو بتا دوں گا۔ میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اگلے دن زیان کو سمجھاؤں گی کہ کسی کے بچے کی ذمہ داری پوری رات کے لیے لینا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اس رات زیان نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ کافی خفا تھے۔ ان کا کہنا تھا، تم سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں، اگر اس بچے نے ہمارا سامان چوری کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں بے اختیار بولی، وہ صرف ایک 12 سال کا بچہ ہے، وہ کیوں چوری کرے گا؟ اور اتنی بڑی رقم لینا، 40,000، اتنی بڑی رقم کسی ملازم کو نہیں دی جاتی۔ لیکن زیان تو ایسے تھے جیسے میری باتیں سن ہی نہیں رہی ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے سے گزرتا جا رہا تھا اور 40,000 کوئی معمولی رقم نہیں تھی، وہ بھی ایک 12 سال کے بچے کے لیے۔
آخر کار آریان کی والدہ نے فوراً اجازت دے دی اور بچہ اگلے دن سے کام کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلے دن سے ہی آریان اپنا سامان لے آیا، مگر تقریباً ایک ہفتے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس میں کچھ بدلاؤ آیا ہے۔ پہلے کی طرح وہ چہک چہک کر مجھ سے باتیں نہیں کرتا، اب وہ بالکل خاموش رہتا ہے۔ اس کے رویے کے پیچھے کیا وجہ تھی مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ میں کچھ دیر کچن میں کھڑی رہی اور پھر اپنے کمرے کی طرف واپس چلی آئی۔ میرے شوہر لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھے۔ میں قدم با قدم ان کے پاس گئی اور ان کے برابر بیٹھ کر بولی، زیان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ وہ بے اختیار بولنے لگے، تم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پڑ گئی ہو؟ میں فوراً بولی، زیان، میں آریان کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ آپ اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی، انہوں نے اچانک میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور غصے میں کہا، اپنی بکواس بند رکھو، میرے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں، جا کر خاموشی سے سو جاؤ۔ ان کا یہ انداز مجھے حیران کر گیا۔ تھپڑ مارنا میرے لیے بالکل ناقابل یقین تھا۔ وہ کسی چیز پر شدید فرسٹریشن میں تھے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بستر کی طرف گئی اور لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو آہستہ آہستہ بہنے لگے۔ ہماری شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا اور اس 1 سال میں یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا تھا یا میرے ساتھ یہ رویہ رکھا تھا۔ دل کے اندر خوف اور دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی اور میں اپنے جذبات کو روک نہ سکی۔ شادی کے وقت میرے والد نے مجھے گلے لگا کر صرف ایک بات کہی تھی، اگر کبھی تمہارا دل نہ چاہے یا وہ شخص تمہیں محبت نہ دے تو تم واپس لوٹ آنا، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ لیکن میں اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بات پر میں اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ روتے روتے میں نیند میں چلی گئی اور مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں ابھی گہری نیند میں تھی، اچانک ایک چیخ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ پہلے میں نے اسے اپنی پرانی خواب کی کیفیت سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن چند لمحے بعد دوبارہ وہی درد بھری چیخ مجھے جگا گئی۔ میں ہمیشہ سے کچی نیند کی عادی تھی، لہٰذا شروع میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جیسے ہی میرا دماغ مکمل طور پر بیدار ہوا، میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ کمرے میں میرے شوہر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ کہاں گئے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں بستر سے اترنے ہی والی تھی کہ ایک بار پھر مجھے وہی چیخ سنائی دی۔ دھیان دینے پر مجھے یکدم احساس ہوا کہ یہ آریان کی آواز تھی۔ وہ بار بار بچاؤ بچاؤ چلا رہا تھا۔ میں فوراً چپل پہن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آریان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور یہ دیکھ کر میں تھوڑی حیران ہوئی کہ اس وقت وہ لائٹ کیوں جل رہی ہے۔ جب میں آگے بڑھی، اچانک آریان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر کمرے سے باہر آئے۔ ان کا چہرہ پسینے سے تر، بال بکھرے اور کپڑے بے ترتیبی سے انڈے پڑے ہوئے تھے۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی ہو گئی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ خوف اور حیرت نے مجھے جیسے جما سا دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرائے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل تو زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں عجیب و غریب خدشات گردش کر رہے تھے۔ میں نے ایسے کئی واقعات سنے تھے جن میں ایک مالک نے چھوٹے بچے کو نقصان پہنچایا ہو۔ میری ہمت آگے بڑھنے کی بالکل نہیں تھی۔ چند لمحے میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور پھر بے اختیار میرے قدم آریان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جیسے ہی میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اچانک میرے شوہر نے میرا بازو تھاما اور مجھے دھکیلتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ بستر پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا، کچھ دیر پہلے میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں ذلیل کیا، تاکہ تم یہ سمجھو کہ اپنے معاملات اپنے تک رکھو، میرے معاملات میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ آریان کو سیلری دوں گا، اس کے ساتھ میں جو چاہوں کروں گا، یہ معاملہ میرا ہے، تم بیچ میں کیوں آتی ہو؟ میں بے اختیار بولی، آپ پاگل ہو چکی ہیں زیان، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ اس بچے کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ میں نے بے وقت 2-3 سوال کر دیے، لیکن ان کے پاس ایک بھی جواب نہیں تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولے، چپ چاپ سو جاؤ، ورنہ میں تمہیں وہ روپ دکھاؤں گا جو تم کبھی نہیں دیکھنا چاہو گی۔ ان کی بات سن کر مجھے اندر سے سانپ سونگھ گیا۔ میں خاموشی سے بال سمیٹ کر بستر پر لیٹ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ وہ میرے برابر لیٹے، میرا ہاتھ تھام چکے تھے اور بولے، بستر سے اترنے کی کوشش مت کرنا اور خاموشی سے سوتی رہو۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔
لیکن میں کچھ کہنے یا کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ہر لمحہ خوف اور بے چینی میرے دل میں گھل رہی تھی، اور ایک عجیب سی بے قراری نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، آریان محفوظ نہیں تھا، اور یہی سوچ مجھے اندر سے بے چین کر رہی تھی۔ میں کافی دیر تک بس اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے شوہر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنی کلائی میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ کئی بار میں نے التجا کی کہ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مگر ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ آمادہ ہی نہیں تھے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکلی اور آریان کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح ناشتے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہر صبح وہ چائے بناتا۔ یہ کام میں نے اس کے ذمے لگایا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی حالت دیکھ کر میں اپنی جگہ پر جم گئی۔ اس کی گردن، گال اور ہاتھوں پر دانتوں کے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور چہرے پر نیل کے نشانات نے میرا دل دہلا دیا۔ وہ لرزتے ہوئے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باجی، میں نے دودھ وغیرہ بھی گرم کر دیا ہے، اب تھوڑا آرام کر لوں اگر آپ اجازت دیں۔ اس کا لڑکھڑایا ہوا چہرہ دیکھ کر میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مگر میں سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ یہ بچہ یہاں محفوظ نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ دل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، تھکن اور درد کے ساتھ، اور بس سوچتی رہی کہ یہ بچہ کس حد تک مشکل حالات میں ہے اور میں اسے کس طرح تحفظ فراہم کر سکتی ہوں۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے شوہر اتنے گھٹیا اور ظالم ہو سکتے ہیں۔ کافی دیر تک میں زمین پر بیٹھی رہی، دل بھاری اور دماغ میں خوف کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ پھر ہمت کر کے میں واپس اپنے کمرے میں آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ابھی کوئی سوال کیا تو وہ صاف مکر جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک بچے کی زندگی بدترین حالات میں گزرے۔ میں نے معمول کے مطابق اپنے ہاتھوں سے باقی کا ناشتہ بنایا اور آریان کو رخصت کر کے سیدھا اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور وہ درد سے تڑپ اٹھا۔ فوراً میں نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر پہنچی اور آریان کا چیک اپ کرتے ہوئے بولی، کون کر رہا ہے اس بچے کے ساتھ یہ ظلم؟ یہ ایک پولیس کیس ہے۔ یہ بچہ زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ اسے نارمل انداز میں چیک اپ کروا رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل مزید رنجیدہ ہو گیا۔ میں نے سر جھکایا اور ہر ایک لفظ حرف بہ حرف اسے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر سوال کیا، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا آپ اس بچے کو انصاف دلائیں گی یا روزانہ اپنے شوہر کے ہاتھوں اسے سہنے دیں گی؟ میں فوراً بولی، میں اسے انصاف دلاؤں گی۔ میں ایسی بالکل بھی نہیں جو ظلم کو برداشت کرے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑوں، کیونکہ وہ اپنی غلطی کبھی قبول نہیں کریں گے جب تک میرے پاس ثبوت نہ ہوں۔ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ ڈاکٹر نے میری بات سن کر کچھ ہدایات دیں اور چلی گئی۔ میں اب آریان کے پاس بیٹھی تھی، مسلسل اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی اور دل میں قسم کھا رہی تھی کہ اس بچے کے ساتھ ہونے والے ظلم کو میں کبھی نظر انداز نہیں ہونے دوں گی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اسے یقین دلاؤں کہ وہ تنہا نہیں، اور میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ اسے سکون اور حفاظت ملے تاکہ اس کا بخار اتر سکے۔ میں کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے اپنے پاس دیکھا تو وہ بری طرح سے ڈر گیا۔ میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، سب کچھ بتاؤ آریان، زیان تمہارے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چند لمحے وہ کچھ کہہ بھی نہیں پایا، پھر روتے ہوئے بولا، باجی وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں نے فوراً کہا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس ایک دفعہ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہو سکے گا میں کروں گی، بس ایک بار ہمت کرو۔ وہ روتے ہوئے بولا، بھائی مجھے مار دیں گے، مجھے نہیں مرنا۔ میں اپنے ہی گھر کا کل سرمایہ ہوں، اگر میں مر گیا تو میری ماں اور بہنوں کا کیا ہوگا؟ ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی، لیکن تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گی۔ بس حوصلہ رکھو، تم ابھی اپنے گھر جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں تم واپس نہیں آؤ گے۔ وہ روتے ہوئے بولا،
اگر میں یہاں سے نوکری چھوڑ دوں گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہی۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کی بات سن کر دل بھاری ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا یہ بچہ نہ صرف خوف اور دباؤ میں ہے بلکہ اپنے خاندان کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر ہے۔ میں نے اندر سے فیصلہ کیا کہ اب ہر ممکن کوشش کروں گی کہ آریان محفوظ رہے اور وہ بھی کبھی خوفزدہ نہ ہو۔ اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کے خطرات بھی مول لینے ہوں گے، مگر میں یہ وعدہ کر چکی تھی کہ وہ اب تنہا نہیں رہے گا۔ اگر اس کی نوکری یہاں سے چھوٹ گئی تو اسے کہیں بھی 40,000 روپے والی نوکری نہیں ملے گی، مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس بچے کی زندگی کسی حد تک تباہ ہو رہی ہے۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے اپنی والدہ سے ملوا سکتے ہو؟ یعنی کیا تم مجھے اپنے گھر لے جا سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ دیکھی، پھر بولا، جی آپ چلیں، آپ کے لیے میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آپ کی ہی وجہ سے تو مجھے اتنی اچھی نوکری ملی ہے۔ میں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا اور ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ لوگ تو بہت ہی غریب ہیں۔ اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو عام آسائش بھری زندگی میں ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی والدہ برقع پہن کر اندر آئیں۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر فوراً خوش ہو گئیں، اسے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے حرارت محسوس کی بولیں، تمہیں بخار ہو رہا ہے کیا؟ کیا ہوا میرے بچے؟ آریان نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، امی مجھے چھوڑیں، میں اپنی باجی کو لایا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ہوش میں آئیں اور میری طرف آ کر سلام کیا۔ بی بی صاحبہ، میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، معذرت چاہتی ہوں۔ آپ یہاں خیریت سے آئی ہیں؟ ان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ غریب لوگوں کے گھر آ کر اگر کوئی ان کے بچوں کا بھلا کرے تو رد عمل ہمیشہ دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے۔ میں نے ان عورت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دل میں سوچا کہ میں ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہی ہوں، اپنے ہی شوہر کے خلاف جا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی کے لیے خطرہ مول لے رہی ہوں، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے یہ مجھ پر لازم تھا اس غریب بچے کی مدد کروں۔ میں نے اس عورت کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور سوالیہ انداز میں پوچھا، بیگم صاحبہ سب خیریت ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے سر نفی میں ہلایا اور اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، صرف 10 منٹ میری بات سن لیں۔ اس نے سر ہلایا اور آریان کو باہر بھیج دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی بچیوں کو بھی باہر کھیلنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب گھر میں صرف میں اور وہ عورت موجود تھے۔ میں نے سر جھکایا اور ایک ایک بات اس کے گوش گزار کی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور حیرت اور صدمے کے ساتھ بولیں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہیں، کیونکہ یہ باتیں میں بھی اپنی زندگی میں جھیل چکی ہوں۔ مجھے صرف آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولیں، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے یتیم بچے کو اس طرح برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے فوراً انہیں پولیس رپورٹ درج کروانے کا مشورہ دیا۔ پہلے تو وہ گھبرا گئیں اور بولیں کہ وہ آریان کو نوکری سے ہٹا دیں گی۔ میں نے انہیں سمجھایا، اگر آپ ایسا کریں گی تو یہ آدمی اور بھی آزاد ہو جائے گا کہ یہ سب کرے۔ آپ ایک دفعہ رپورٹ درج کروائیں، باقی معاملات میں سب سنبھال لوں گی۔ آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور آریان کو اس مہینے کی تنخواہ بھی مل جائے گی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے حامی بھر لی۔ ہم ساتھ چل کر پولیس اسٹیشن پہنچے اور انہوں نے میرے شوہر کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ انسپکٹر کافی حیران تھا کہ میں خود وہاں موجود تھی۔ انہوں نے کئی بار مجھ سے سوالات پوچھے، محترمہ آپ خود اپنے شوہر کی گواہی دے رہی ہیں؟ میں نے سر ہلایا اور اعتماد کے ساتھ کہا، ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں۔ پولیس کے کمرے میں ایک عجیب سا سکون اور فیصلہ کن لمحہ تھا۔ میں جان چکی تھی اب آریان کے لیے انصاف کی راہ ہموار ہونے والی ہے اور یہ پہلا قدم تھا اس بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ فوراً ہی آریان کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے گئے اور آخرکار سچائی سامنے آ گئی۔ 2 دن بعد ہی زیان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی، مگر ہمارا قانون اس بار بچے کے حق میں کھڑا تھا۔ اتنی آسانی سے ایک بچے کے ساتھ یہ سب نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے گھر والے بھی مجھ سے بہت متاثر ہوئے۔ کسی نے مجھے الزام نہیں دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کے خلاف قدم اٹھا رہی ہوں جو مرد ہونے کے باوجود بھی مرد نہیں۔
میرے والدین نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ایسے انسان کے ساتھ مجھے نہیں رہنے دیں گے۔ میں طلاق کے کاغذات لے کر تھانے پہنچی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، تم نے میری کہانی تو پوچھی نہیں، تم نے صرف اپنی مرضی چلائی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں نے خاموشی سے جواب دیا، مجھے آپ کی کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ ایک گناہ گار ہیں اور گناہ گار کو معافی نہیں ملتی۔ لیکن وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے بولے، میں 15 سال کی عمر سے اس گندگی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہمارے مدرسے میں یہ کام عام ہو چکا تھا، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میرے والدین بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ میری پرورش میرے بڑے بھائی نے کی، اسی وجہ سے میں مدرسے میں گیا۔ صبح سے شام تک ہم وہاں رہتے اور اس دوران میری دوستی کچھ خراب لڑکوں سے ہو گئی جو یہ کام بڑے شوق سے کرتے تھے۔ انہوں نے تھوڑا سانس لیا اور بولے، میں نے ابتدا میں منع کیا، مگر دھیرے دھیرے میں اس مرض میں مبتلا ہوتا چلا گیا۔ یہ کام میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ شادی سے پہلے یہ سب میں آسانی سے کر لیتا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن شادی کے بعد میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی تھی یہ انسان اپنی زندگی کے ایک طریق راہوں میں کھو چکا تھا، لیکن اس کا ظلم آریان کے ساتھ ناقابل قبول تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ انصاف کے راستے سے اب میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں بے چین رہ گئی۔ میرے دل میں غصہ، خوف اور مایوسی کا سمندر ایک ساتھ ابل رہا تھا۔ میں کیا کہتی، تم سے مجھے سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے مجبوراً میں نے آریان کے ساتھ ہونے والے ظلم پر نظر رکھی، لیکن میں خود کو روک نہیں پائی۔ دل میں ایک بے چینی رہتی تھی کہ اب کچھ کرنا ضروری ہے۔ میں اس وقت ان کا منہ توڑ دینے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن یہ سب اتنی آسانی سے بول رہے تھے کہ میں خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی وجہ سے ایک چھوٹے بچے کا دماغ متاثر ہوا ہے، میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ جانے وہ کن حالات سے گزرے گا، اور اب تو خدا سے بس یہی دعا ہے کہ وہ آپ جیسا نہ بنے۔ میں طلاق لے کر گھر لوٹ آئی۔ چند دن بعد پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ میرے شوہر نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی ہے۔ میں کچھ بھی بول نہیں پائی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور خالی پن دونوں ایک ساتھ تھے۔ میری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں گرا، کیونکہ ایسے انسان کے لیے رونا بھی میرے لیے گناہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا سبق سیکھا، اپنے بچوں پر حد سے زیادہ نظر رکھنی چاہیے۔ اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو بھائی بہنوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ چھوٹے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، اور اگر بڑا بھائی ہے تو اس کی بیوی کو بھی اپنے ہاتھ میں یہ ذمہ داری لینی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے خوف سے زندگی گزارنی چاہیے۔ قوم لوط کو رب العالمین نے اسی لیے تباہ کیا کیونکہ وہ ہم جنس پرستی کے گناہوں میں مبتلا تھے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال میں خوف رکھیں، کیونکہ اللہ کے گھر میں انصاف ضرور ہے، دیر ضرور ہے، لیکن اندھیر نہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے، ظلم، لاپرواہی اور بہرا روی کی سزا ہمیشہ بھاری ہوتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں اور خاندان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی خیالات اور رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم ان سب سے سبق سیکھ سکیں۔ میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ میرے کچھ الفاظ کسی کے راستے میں روشنی بن جائیں، کسی کو گمراہی سے بچا سکیں، چاہے کوئی رک نہ پائے، کم از کم وہ سوچ میں ضرور پڑے۔ تو ہمارے چینل کو اس کے ساتھ سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی متاثر یا سبق آموز لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے، اپنے خیالات کمنٹ باکس میں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریں۔ اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اور دلچسپ کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔